أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2-3 جمعہ سے اس سلسلہ چل رہا تھا کہ اسلام پر جو اس زمانے میں اعتراضات ہو رہے ہیں، ذہنوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، اس میں ایک بڑا موضوع ہے جہاد۔ تو ایک جمعہ میں جہاد کی حقیقت، اس لفظ کی تشریح اور جہاد کی قسمیں بیان کی گئیں، اور دوسرے جہاد میں لڑائی کے معنی میں، قتال کے معنی میں جو جہاد ہے، اس کی تفصیلات، اس کی شرائط، اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے آج جو عنوان تھا وہ جنگ اگر کر رہے ہیں مسلمان تو اللہ کے نبی نے کیا کیا ہدایات دی، جنگ کے وقت بھی کتنی باریک باریک چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور پھر دوسرے مذہبوں میں لڑائی کی کیا اہمیت ہے دنیا کے۔ تو اس سلسلے کی تیاری کے لیے آج مطالعہ ہوا لمبا چوڑا، لیکن جب نوٹس بنانے کی بات آئی تو دیکھا اس میں عبارتیں بہت بڑی بڑی ہیں، مواد بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور صحت بھی تھوڑا بخار کی کیفیت تھی، تو اس کو آج ایک دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ البتہ جہاد ہی کے لیے اور ایک لفظ ہے مجاہدہ، عربی میں ایک رہتا ہے باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ جو ہے اس میں 2 طرح سے لفظ آتا ہے، مجاہدہ، جہاد، مقاتلۃ و قتال، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ہو بہو ایک ہی لفظ ہے، اور اس کا جب پاسٹ بولیں گے، فیوچر بولیں گے تو ایک ہی آئے گا، جاہدہ یجاہد آئے گا، اور جب اس کا مصدر بولیں گے تو جہاد بھی آئے گا، مجاہدہ بھی آئے گا۔ اب یہ جو مجاہدے کا لفظ ہے، اس کا زیادہ استعمال اپنے آپ کو دین پر چلانے کی جو مشقت ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ لفظ کے اعتبار سے ہو بہو جو معنی جہاد کے ہی ہو بہو وہی معنی، مطلب باپ سب مجاہدہ کا وہی معنی ہے۔ اور اس پہ تھوڑی گفتگو پہلے جمعہ میں جہاد کی قسموں کے سلسلے میں بھی ہوئی، جہاد بن نفس، کہ اپنے نفس سے لڑنے کو بھی جہاد کہا گیا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا مضمون ہے جو بار بار دہرانا پڑتا ہے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کے واسطے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اسی کو بیان کیا جائے۔ پہلے سے نوٹ اس کے تیار تھے۔ تو ایک آدمی کو نیک بننے کے لیے جو اللہ کی طرف سفر شروع کرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیل کی ہے تربیت کرنے والوں نے۔ ایک گناہ گار آدمی نیک متقی کیسے بنے، وہ جو سفر چلتا ہے اس کی تفصیل کی ہے اللہ والوں نے۔ تو کن کن جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقامات سلوک۔ جب آدمی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس میں بیچ میں کون سے شہر آتے ہیں، کون سے مقام آتے ہیں، یعنی وہ صفت جن کو صرف ایک عمل کے طور پہ نہیں، ایک صفت کے طور پہ اختیار کرنا ہے، اس کو مقام بولتے ہیں، اور ایک کیفیت آ کے جو گزر جاتی ہے اس کو حال بولتے ہیں۔ تو بحیثیت صفت جو چیزیں آنی ہیں نیکی کے راستے میں، اس میں سب سے پہلے تو ہے توبہ،
پہلا قدم تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف مڑ جائے اور یہ ٹھان لے کہ اب سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، ہر گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا، چھوڑ دے گناہ، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے توبہ کے بعد بھی گناہ ہوں گے تو فوراً پھر توبہ کرے گا، لیکن پہلا قدم ہے پلٹنے کا عزم، ہر گناہ کو چھوڑنے کا عزم۔ اب اگر آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے، پرانے گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک محبت الہی کی کیفیت آتی ہے۔ گناہ چھوڑنے سے ایک اللہ حلاوت دیتے ہیں، پورے گناہ چھوڑتا ہے تو دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ عجیب کشش دیتے ہیں اپنی طرف۔ تو اس کے لیے دوسرا جو مقام ہے نیک بننے کے راستے میں، اس کا نام ہے انابت۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عبد منیب، خر و اناب، انابت کے لفظ بہت جگہ پر آیا، یعنی گناہوں کے چھوڑ دینے کے بعد ارادہ کر کے اللہ ایک دل میں ایسی مٹھاس ڈالتے ہیں کہ پھر اس آدمی کا دل ہر وقت اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو کہا توبہ نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، انابت نام ہے اللہ کو پانے کے لیے نیکیوں پہ نیکیاں کرنے کا، اعمال میں لگنا انابت ہے۔ گناہ چھوڑنا توبہ ہے، دونوں کے معنی بھی پھر ہو وہی ہے۔ جیسے یہ مجاہدے کا معنی مجاہدہ جہاد ایک ہی لفظ ہے، ایسے ہی توبہ اور انابت کے معنی بھی ہو ایک ہی ہے، مگر دونوں کا استعمال قرآن مجید میں احادیث میں الگ الگ جگہوں پر ہے۔ تو گناہوں کا چھوڑنا توبہ ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے بڑھ کے نیکیاں کرنا، اپنے آپ کو نیکی میں مشغول رکھنا، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا، انابت ہے۔ تو یہ دوسرا مقام ہوتا ہے۔ تیسرا جو مقام ہے اللہ کی طرف بندہ چلنا شروع کرے تو وہ ہے مجاہدہ، کہ آدمی کو اپنے ساتھ زندگی بھر لڑائی کرنا پڑتا ہے۔ آدمی گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کا جو اندر نفس بیٹھا ہوا وہ سو نہیں جاتا، وہ مر نہیں جاتا، وہ تو رہتا ہی ہے، وہ تو آخری سانس تک رہتا ہے۔ تو وہ اندر جو نفس ہے وہ بار بار پھر برائی کی طرف کھینچتا ہے، سستی کی طرف، کاہلی کی طرف، لذتوں کی طرف، غفلت کی طرف، منمانی کی طرف، وہ اندر کا نفس کھینچتا رہتا ہے۔ تو اس سے لڑائی، اب یہ ایک مومن کی صفت بن جاتی ہے، ہمیشہ اپنے نفس سے لڑتے رہنا، اپنے نفس کی بات ماننا ہی نہیں، یہ زندگی بھر کی لڑائی۔ تو یہ تیسرا مقام ہے، یہ ایک مومن کی صفت بن جاتی ہے کہ خواہشات کی بات نہیں مانوں گا، نفس کی بات نہیں مانوں گا، اسی کو مجاہدہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح سے اپنے نفس سے لڑتا رہے گا، دین کے آگے کے مقامات اسی پہ میں کھولوں گا۔ جس نے اپنے آپ سے لڑنا شروع نہیں کیا اس کے لیے دین کی ترقی بند ہو جاتی ہے، اب وہ گناہ میں پھنستا رہے گا، آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ بھائی راستہ کب کھلتا ہے؟ جتنی روڈ نظر آ رہی ہے اتنی دور تک آپ چلے جاؤ۔ شروع میں ہر وقت جو ہے راستہ تھوڑی دور جا کے ختم ہو، کتنی بڑی روڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد روڈ نظروں میں ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی دور کے بعد اب آدمی وہیں کھڑا رہا تو بس وہیں رہ جائے گا۔ آپ اس کی انتہا پہ جائیے تو اور آگے راستہ کھلے گا، اور انتہا پہ جائیے اور آگے۔ تو جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا، جتنا دین معلوم ہے، اب جو عمل ہے اتنا کرے، اس کے بعد اور کیفیت بنے گی اور جو ہے آگے بڑھے گا۔ تو جو مسلسل مجاہدہ کرے گا اسی کے لیے راستے کھلتے ہیں، ورنہ وہ بیچارہ شروع میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ تو فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری خاطر اپنے نفس سے کشمکش کرتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات سے لڑتے رہتے ہیں، اپنی تمناؤں آرزوؤں کو دباتے رہتے ہیں، نیکی کے لیے اپنے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہم ہدایت کے راستے ضرور کھولتے ہیں پھر آگے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہی اللہ ہوتے ہیں، ساتھ انہی کا دیتا ہے۔ کام چوروں کے ساتھ، وقت گزاری کرنے والے، جوں توں کام کر دینے والے، کام چلاؤ طبیعت کے لوگ ہیں، اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ نہیں رہتا، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے ہو۔ جو کوئی بھی کام پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہی اللہ کے محبوب ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔
کام چوروں کے ساتھ، کام چلاؤ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، وہ زندگی میں فیل ہے، وہ آخرت میں فیل ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو کام صرف ٹالتے ہیں، برائے نام کرتے ہیں۔ ہر کام سنوار کے کرو، اچھا سے اچھا کرو، یہ اللہ کی خواہش ہے، یہ اللہ کی رضا اس میں ہے۔ تو مجاہدہ کے بھی وہی معنی ہیں، بذل الوسع التام فی الامر المطاع، کہ جس کام کے کرنے کا اللہ حکم دیا ہے اس کو کرنے کے لیے جتنی طاقت لگا سکتا ہے آدمی، جتنی محنت کر سکتا ہے اتنی محنت کر لے، یہ ہے مجاہدہ۔ دین پر چلنے کے لیے، حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، اس کا حکم ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اصل سپاہی یہی ہے، جو لوگ پہلوانی میں جیت جائیں، جو لوگ جنگ میں سامنے والوں کو پچھاڑ دیں، وہ آسان ہے، اپنے کو پچھاڑنا مشکل ہے۔ اپنے اندر کا جو سست کاہل انسان ہے اس کو پچھاڑنا مشکل ہے۔ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد، پہلوان، لڑاکا، فائٹر وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑ کے اس کو اللہ کے حکم پہ لاتا ہے، یہ لڑائی سب سے مشکل ہے فرمایا، اور یہ اصلی لڑائی فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو بہت بڑے محدث ہیں، صحابہ میں بہت بڑا مقام ہے، ان سے کسی نے آ کے پوچھا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، سرحد پہ جانا چاہتا ہوں، میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابدأ بنفسک، لڑائی وہاں نہیں رہتی، پہلے یہاں سے شروع کرو، بولے ابدأ بنفسک، لڑائی اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے آپ سے پہلے لڑو، تب وہاں جا کے لڑو گے تو وہ صحیح لڑنا ہوگا، اپنے سے ہی نہیں لڑے تو وہ کیا ہے، وہ مقاصد غلط ہو جائیں گے اس میں۔ ابدأ بنفسک، لڑائی اپنے سے شروع کرو، فجاہدھا، اس سے جہاد کرو، اور وابدأ بنفسک وغزوھا، جیتنا چاہتے ہو، غازی بننا چاہتے ہو، فاتح بننا چاہتے ہو تو اپنے نفس سے شروع کرو، اس پہ فتح پاؤ۔ غازی کہتے ہیں جو جنگ جیت جائے، شہید کہتے ہیں جو جنگ میں جان دے دے، جو جیت کیا ہے وہ غازی۔ غازی بننا ہے تو اپنے نفس کو مار کے وہاں غازی بنو پہلے۔ یہ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، بہت بڑی ہستی ہے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اصل کام تو کرنے کے ہی، وہ جو سرحد کی جنگ تو کبھی کبھی ہوگی، اب آج کل تو ماشاءاللہ ملکوں کی سرحدیں اتنی بڑی بڑی فوجوں نے سنبھال رکھی ہیں کہ سرحدوں پر جا کے لڑنے کی عام آدمی کو ضرورت ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں عرب کی دنیا میں وہاں فوج ہی نہیں تھی، مدینے کی کوئی فوج تھی کیا؟ اس زمانے میں فوج ہی نہیں رہتی تھی، ہر آدمی کو خود موقع آنے پر فوجی بن جانا پڑتا تھا۔ اب تو باضابطہ فوجیں بنی ہوئی ہے، تو عام آدمی کو جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو آرڈرز پولیس کو اور فوج کو سسٹم کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ پورے کام پہلے عام آدمی کو کرنا پڑتے تھے۔ تو لڑائی کی تیاری، لڑائی، اب تو سب کچھ بنا بنایا ہے۔ اب اصل جو لڑائی رہ گئی ہے، رات دن جو چلنے والی ہے، وہ خود اپنے سے لڑائی ہے۔ یہ لڑائی سدا بہار ہے اور یہ بڑی لڑائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان اعداء عدوک نفسک، دشمن تو تمہارے بہت سے ہوں گے لیکن سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ خود تمہارا نفس ہے۔ وہ نفس کون ہے؟ ہم ہی نفس ہیں۔ میں آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرا نام محمد شفیع ہے، اور میرے نفس کا نام کیا ہے؟ محمد شفیع ہے۔ محمد شفیع کا سب سے بڑا دشمن کون ہے دنیا میں؟ محمد شفیع ہے۔ آدمی خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑی لڑائی خود اپنے سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا محمد شفیع کا سب سے بڑا دشمن دنیا میں کون ہے؟ خود محمد شفیع ہے۔ اس لڑائی میں جیتو۔ التی بین جنبیک، یہ کہاں رہتا ہے سب سے بڑا دشمن؟ تمہارے دو بازوؤں کے بیچ میں رہتا ہے، یہ اسی دل میں رہتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن وہی ہے۔ شعب الایمان، اچھا زہد۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ مجھے جو خوف ہے، زیادہ خوف اس کا نہیں ہے کہ دشمن ہلاک کر دیں گے، غریبی ہلاک کر دے گی، اس کی مجھے زیادہ
چنتا نہیں ہے، اس کی زیادہ مجھے پریشانی نہیں ہے. مجھے بڑی پریشانی خوف ہے کہ میری امت کو ان کی خواہشات تباہ کر دیں گے. خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ مسلمان نام کے رہ جائیں گے، حقیقت ختم ہو جائے گی. یہ نفس کے بندے ہو جائیں گے، یہ اللہ رسول کا صرف نام لیں گے زبان سے، اور یہ غلام بن جائیں گے نفس کے، خواہشات کے. اور خواہشات تو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. خواہشات تو آدمی کو نکما، کامچور، بزدل، فسڈی بنا دیتی ہے، بیکار بنا دیتی ہیں خواہشات. یہ خواہشات کے ہاتھوں مارے جائے گی، یہ مجھے ڈر ہے. اور فرمایا مطالب العالیہ ابن حجر کی حدیث کی کتاب ہے، فرمایا ما من شیء یعبد تحت السماء تحت ظل السماء ابغض الی اللہ عز وجل من هوى متبع. فرمایا اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس آسمان کے سائے کے نیچے جس بت کی پوجا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. قسم قسم کی چیزوں کو پوج رہے ہیں لوگ، مٹی کی مورتیاں، پتھر کی مورتیاں، لکڑی کی مورتیاں، جانور، قسم قسم کے جانور، قسم قسم کی شکتیاں مان کے جھوٹی کتوں کی پوجا ہو رہی ہے. ان سب بتوں سے اللہ ناراض ہے، مگر سب سے زیادہ جس بت کو دیکھ کے اللہ کو غصہ آتا ہے وہ مندروں میں بیٹھے ہوئے بت نہیں ہے، وہ تمہارے سینوں میں بیٹھا ہوا بت ہے. ہم متبع، ایسی تمہارے دل میں خواہشات کا زور ہو گیا کہ خواہش ہونے کے بعد تم رک ہی نہیں سکتے، پورا ہی کر ڈالتے ہو. ایسا بت بن گئی تمہاری. کھانے کی خواہش تم کو ایسا آتی ہے کہ بس کھائے بغیر چین ہی نہیں آتا، کنٹرول ہی نہیں ہے. کوئی پسند کی چیز کھانے کی، آدمی پسند کی چیزیں کھا سکتا ہے، لذتیں اٹھانا ہے، لیکن اس طرح آدمی خواہش کا مارا بن گیا کہ بس کھانے کی خواہش ہوئی تو فلاں چیز کھا کے ہی رہوں گا، پہننے کی خواہش ہوئی تو فلاں چیز خرید کے ہی رہوں گا. اب جو خواہش آ رہی زور سے آ رہی اور آدمی لبیک کہہ کے اس کو پورا کر رہا. عادت ایسی پڑ گئی ہے، ہر خواہش کے پیچھے چل رہا. تو اس طرح کا مزاج بن گیا کہ خواہش پورا کیے بغیر دم نہیں لیتا، خواہش پہ ذرا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ خواہش ہی وہ بت ہے جس کی پوجا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ساری دنیا اسی بت کی سب سے زیادہ پوجا کرتی ہے. سورج کو بہت لوگ پوجتے ہیں دنیا میں، لیکن نفس کو اس سے بھی زیادہ پوجتے ہیں. اور یہ ایمان والے پوجتے ہیں، یہ جبرائیل اسلام جیسا اپنا چہرہ بنا کے پوجتے ہیں. یہ وہ مورتی ہے، یہ وہ بت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. فرمایا تو اب یہ جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، 5 قسم کا مجاہدہ ہے. ایک تو مجاہدہ ناجائز خواہشات کے ساتھ لڑائی. جب بھی دل میں کوئی خواہش آئی تو پوچھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جائز میں بھی ہر خواہش پوری نہیں کرنا ہے. جائز ہے کہ کثرت ناجائز میں لے جاتی ہے، جائز میں بھی کنٹرول کرنا ہے. فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى. وہ بندہ جس کو اس بات کا خوف ہو رہا ہے کہ اگر میں یہ خواہش پورا کروں گا تو اللہ کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ خواہش کتنی ضروری تھی، غیر ضروری تھی، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. اس سوال جواب سے ڈر کے وہ خواہش کو چھوڑ دیتا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ارے بھائی کون جواب دیں گا؟ یہ خرچہ ضروری ہے کیا؟ یہ لذت ضروری ہے کیا؟ اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ اس جواب کو یاد کر کے اس دن کو جو خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا. فرمایا ایسے ہی بندے کے لیے جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو خواہشوں کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں خواہش کے سامنے، ان کے لیے جنت نہیں ہے. فرمایا ایسے پھسپھسے پھسڈیوں کے لیے جنت نہیں ہے. دوسری جو لڑائی ہے اپنے نفس سے، وہ ہے نیکیاں کرنے میں وہ سستی کرتا ہے. اللہ نے جو جو کام کرنے کے لیے کہا وہ کام کرنے میں سستی کرتا ہے. اس کو کان پکڑ کے وہ کام کرانا پڑتا ہے، خوشی سے نہیں کرتا. نفس اس کو پھسلا کے بہلا کے زبردستی کر کے ہی کام لینا پڑتا ہے. ہاں جس کی کثرت ذکر کی وجہ سے روح طاقتور ہو گئی، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے اس کے اوپر،
اس کے لیے نفس کو دبانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن عام یہ ہے کہ نفس کو تو کان پکڑ کے ہی کام لینا پڑتا ہے. تو یہ نیکیوں میں لگانا یہ ایک لڑائی ہے. ہر نیکی کے وقت پیچھے ہٹ جاتا رہتا ہو، زبردستی پکڑ کے کرانا. یہ زمانے میں ہماری تربیت کچھ ایسی ہو گئی ہے، آدمی جو موڈ میں آیا وہی کرتا ہے، اسی کو اپنی بہادری سمجھتا ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑا عیب ہے، لیکن یہ پورا اس دور کا کلچر، تہذیب، تعلیم، سوسائٹی یہ سکھاتی ہے جو جی میں آیا کرو، وہی تمہاری عزت ہے. یہ غلط ہے. اپنے کو مشقت میں ڈالنا ہے. ہمارے اندر کا نفس کوئی بہت مہذب عقل مند نہیں ہے. اندر کا نفس، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم گریجویٹ ہو جاتے ہیں، ہم عالم ہو جاتے ہیں، وہ سب دماغ ہوتا ہے، وہ نفس نہیں ہوتا. نفس تو وہی چنچل، وہی ضدی. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا نفس تو بچے کی طرح ضدی ہی رہتا ہے. اس نفس سے نیک کام کرانے کے لیے اس کو رلانا پڑتا ہے، اس کو کان پکڑ کے کرانا پڑتا ہے. خوشی سے نہیں کرتا نفس. تو یہ نیکیاں کرانا یہ ایک لڑائی ہے. ہر قدم پہ نیکی پہ وہ پیچھے ہٹے گا، زبردستی کرانا ہے اس سے. بس اسی کی قیمت جنت ہے. ہم ایک وہ فائٹر ہیں جو روز لڑتے رہتے ہیں اپنے نفس سے. اسی کو فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اب یہ دو چیزیں ہونے کے لیے، نیکی کی توفیق ملنا، برائی کو چھوڑنے کی توفیق ملنا، اس کے لیے تیسری محنت ہے، اپنے نفس سے تیسری لڑائی ہے. اس کو ہمیشہ اپنے نفس کو یاد دلاتے رہنا کہ دیکھ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اللہ کی ہتھیلی میں اللہ کا گھور گھور کے دیکھ رہے تجھے کب کیا کر رہا ہے. تجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، تجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تیرے ساتھ ہیں، تو اکیلا نہیں ہے. وہ پوری طاقتوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ. تجھے دنیا میں بھی ذلیل کر سکتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی سخت عذاب. دیکھ یہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ یاد دلانا. ہمارا نفس بولتا یہ سب مول صاحب یہ سب باتیں چھوڑو، بولتا ذرا کچھ انجوائے کرنے دو، بولتا تھوڑی دیر فون میں، تھوڑی دیر میوزک میں، تھوڑی دیر دوستوں کے ساتھ، تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ، تھوڑی دیر بیوی کے ساتھ، ذرا بھولنے دو. بولتا حقیقت کو بھلا دو، سچائی کیا ہے چھوڑ دو صاحب، مزے کرنے دو نا ذرا. یہ کیا دینی محفلیں، یہ دینی باتیں، یہ اس سے نفس اس سے بہت بے چین ہو جاتا ہے. تھوڑا انجوائے کرنے دو، ذرا آزاد چھوڑ دو، ذرا موج منائیں گے. اور یہ جو مسلسل محنت ہے اسے ہمیشہ یاد دلانا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. تم مالک نہیں ہو اپنے آپ کے، تم ایک غلام ہو، اطراف سے تم کسی کے قبضہ قدرت میں ہو، تمہاری چلنے کا نہیں ہے. ہمیشہ یاد دلانا اپنے آپ کو، یہ یاد دلانا ایک محنت ہے، مجاہدہ. اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اور ایک جو لڑائی اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے دینی محفلوں میں لانا. مجالست صالحین، جو لوگ دین کی فکریں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو گناہوں سے بچانے کی فکروں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، وقت گزارنا، یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ تقوی آئے گا کہاں؟ یہ تقوی آئے گا تقوی والوں کے ساتھ رہنے سے. وکونوا مع الصادقین، صحبت کا بڑا اثر ہے. اب اس امت میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے، جو حضور کے ساتھ رہے. قیامت تک کے پورے اولیاء مل کر بھی آخری درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہیں. امت کا یہ فیصلہ ہے. ان کا وہ مقام ہے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت، ان کی وہ عظمت ہے صحابہ کی. قیامت تک کے اولیاء مل کے بھی ایک صحابی کے برابر نہیں. اس صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ حضور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملا. وہ جو کیفیت ان کی بنی حضور کی صحبت کی وجہ سے بنی. ان کا سب سے بڑی شان وہی ہے، حضور کے ساتھ وقت گزارنا. حالانکہ اس میں بہت تقوی والے تھے، مگر ان کا نام متقی نہیں پڑا. صحابہ کا نام، ہم لوگ صحابہ بولتے ہیں ان کو. وہ لوگ بہت نیک تھے، مگر ان کا نام صالحین نہیں پڑا.
وہ لوگ بہت زبردست جہاد کیا انہوں نے، لیکن ان کا نام مجاہدین نہیں پڑا۔ وہ حدیث کو سب سے زیادہ گہرائی سے جانتے تھے، مگر صحابہ میں ان کا نام کسی کا محدث نہیں پڑا، کسی کا مفسر نہیں پڑا۔ وہ بہت عبادت گزار تھے، مگر ان کا نام عابد نہیں پڑا۔ ان کو ساری دنیا کیا نام سے؟ صحابی حضور کی صحبت ملی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا کے چھوڑے گی۔ تو اس کا بہت اس کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا۔ نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے کے لیے، ان کی محفلوں میں جانے کے لیے نفس بالکل تیار نہیں ہوتا۔ اتنی بےزہرگی آ جاتی ہے، جانے کوئی جی نہیں چاہتا۔ تو یہ لڑ کے اس کو باعمل علماء، حکمت والے، دین کی سمجھ والے، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں رہنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس زمانے میں لوگوں میں بہت ہی غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ نالج کافی ہے، میں انٹرنیٹ پہ جاؤں گا، دین کا نالج لے لوں گا، میں بکس پڑھ لوں گا اور نالج لے لوں گا۔ نالج سے صرف آدمی اسلام کا وکیل بنتا ہے، اسلام کی تائید میں سوچنے والا، اسلام کی تائید میں بولنے کا اس کو سلیقہ آتا ہے، عمل نہیں آتا۔ عمل صالحین کی صحبت میں آتا ہے، صرف نالج سے کام نہیں بنتا، صحبت چاہیے۔ صحیح معنی میں جو سچے مسلمان ہیں، متقی ہیں، اللہ کے چاہنے والے، ان کی صحبت چاہیے۔ اور اس سب کرتے کرتے لکھا ہے کہ مانگنا پڑتا ہے ہمیشہ دل کے درد کے ساتھ، یا اللہ یہ نفس سے لڑائی میں مجھے کامیابی دے۔ یہ بہت موٹا ہے نفس ہمارا، ذرا غفلت میں آ گئے کہ وہ حملہ کر دیتا ہے، ہم کو برائی کی طرف ڈھکل دیتا ہے۔ ہم بڑے ارادے باندھ کر، حوصلے جمع کر کے نیکی کے راستے پر 4 قدم چلتے ہیں، ایسا دھکا دیتا ہے نفس 10 قدم پیچھے چلے آتے ہیں۔ یہ نفس اور شیطان، ان سے مقابلہ صحیح معنی میں ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو سکھایا گیا روز تڑپ کے ساتھ مانگتے رہو اللہ سے، یا اللہ آپ اس کے شر سے بچائیے، نفس کے شر سے۔ حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے، حضور نے دعا سکھائی، کیا بولنا چاہیے؟ اللہم الہمنی رشدی۔ ہر معاملے میں صحیح پہلو کیا ہے، یا اللہ آپ میرے دل میں ڈالیے، ورنہ یہ نفس مل کے کیا کرتا ہے؟ غلط کو صحیح بناتا ہے، سستی کی باتیں سکھاتا ہے، گناہ کی باتیں سکھاتا ہے، کام چوری سکھاتا ہے۔ میری سوچ میں، میرے سمجھنے کے انداز میں نفس نہ گھس جائے، صحیح بات سمجھ سکوں، صحیح بات کا فیصلہ کر سکوں، وہ مجھے اللہ الہام کیجیے، آپ ہی ڈالیے دل میں، اللہ سے مانگتے رہنا۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور میرے اندر جو نفس ہے اس کے شر سے آپ اپنی پناہ میں لیجیے۔ اللہ آپ جسے اپنی پناہ میں لیتے ہیں وہی بچ سکتا ہے۔ یہ نفس اس طرح سے گھل مل گیا ہمارے اندر، اس سے بچنا آسان نہیں۔ تو تڑپ تڑپ کے جو مانگتا رہے گا، فکر کرے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ بے فکرے جو ہے نفس کی اس لڑائی میں ہار جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ حضور نے کیا بتایا کہ یہ جنت کا راستہ، یہ نیک بننے کا راستہ، یہ تکلیفیں اٹھانے کا راستہ ہے۔ یہ فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے، چھپا دیا ہے ایسے ایسے کاموں سے جو انسان پہ بوجھ لگتے ہیں، جن کاموں کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، بوجھ نظر آتے ہیں، ان کاموں کے اندر چھپایا اللہ نے جنت کو۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ نے کہاں چھپایا ہے؟ جو سارے کام بہت مزیدار لگتے ہیں، جن کی طرف دل کھنچتا ہے، ایسے کاموں کے اندر دوزخ کو اللہ نے چھپا دیا۔ یہ خلاصہ حضور نے بتا دیا۔ اب جو ہے، اب ایک آدمی کی خواہشات پہ خواہشات پوری ہو گئی، ماشاء اللہ جو چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے، جتنے ارمان ہیں میرے پورے ہو رہے ہیں، خوش ہے آدمی، تو وہ خوشی کی بات نہیں ہے، دوزخ میں جا رہا ہے اصل میں۔ جس کے بھی خواہشات پورے ہوتے جا رہے ہیں، وہ خواہشات کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ جہنم ہے۔ خواہشات پوری ہو رہی ہیں، خواہشات کے پیچھے جا رہے ہو تو جہنم میں جا رہے ہو۔ اور جنت کا تو راستہ خواہشات توڑ کر مشقت اٹھانے کا ہے۔
تہجد پڑھنا ہے نیک لوگوں کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے، رات کے آخری حصے میں کچھ نہ کچھ تہجد پڑھنا۔ حضور نے فرمایا هو داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ تھے سب کی عادت تھی تہجد پڑھنا۔ حضور نے فرمایا شیء من الدلجا، اے ایمان والو تھوڑا اندھیرا رات کا عبادت میں گزارو پوری زندگی کو کنٹرول کرنے کے واسطے۔ اب بتائیے تہجد میں اٹھنا آسان ہے کیا؟ آج کل سو ہی رہے ہیں 1 بجے 1:30 بجے 12 بجے، تہجد میں اٹھیں گے بھی تو اونگتے رہیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی۔ پوری زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ تہجد ہے۔ تہجد جس کی اچھی ہوئی، یوں سمجھو اب اس کی زندگی کی چابی اس کو ملی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ جتنے بھی کچھ بنے ہیں تہجد کی آہوں سے بنے ہیں۔ تہجد میں جو اللہ سے لو لگائے گا اسی سے بنے گا، وہ کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ جمے گا نہیں۔ اب یہ تہجد مجاہدے کی چیز ہے، آسانی سے تھوڑی ہوگی۔ وہ رات کے سونے سے کنٹرول کرنا پڑے گا، کام ایسا کر لیں کہ رات میں جلدی سو جائے۔ وہ رات کی خاطر حضور دن میں سوتے تھے، فرمایا کہ دن میں تھوڑا قیلولہ کرو تو رات کی تہجد میں آسانی ہوگی۔ 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں گے تو اس سے ہی صحیح تہجد ہوتی ہے۔ جو بے تکا وقت گزارے گا تہجد نہیں ہو پائے گی۔ اور اللہ نے خود فرمایا اشد وطأ واقوم قیلا، تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھنا یہ نفس کو اچھا کچلتا ہے اور قرآن کی آیتوں کی تاثیر آدمی میں اترتی ہے۔ واقوم قیلا تو مشکل ہے۔ تو دین پہ جمنے کی ابتدائی جو پوائنٹ ہے وہی مشکل ہے، تہجد ہے۔ ہر کام، ظہر گرمی کی شدید، اب یہاں تو ہم کو نظر نہیں آتی، عرب میں تو بہت شدید گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کے لیے جانا مجاہدہ۔ ایسے ہی آدمی اتنی محنت کر کے کماتا ہے، اب اللہ بولتے ہیں کہ اپنی کمائی میں سے ہر سال زکوٰۃ دو، اور خالی زکوٰۃ نہیں ہو، جب بھی کوئی مستحق آئے تمہارے پاس دینے کی صلاحیت ہے، وہ مستحق صحیح ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حق ہے دوسروں کا۔ جب بھی کوئی مستحق آیا، آپ کو یقین ہے کہ یہ مستحق ہے اور آپ کے پاس اس وقت دینے کی صلاحیت ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجاہدے کی چیز ہے۔ کتنے لوگ آئے ہیں ایسے رہتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں چمڑی دائے مگر دمڑی نہ جائے، مال نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کوئی بھی سچا مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مال نکالنے کا عادی نہ ہو۔ مجاہدہ ہے اس کے بغیر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرما رہے ہیں ہرگز ہرگز میری نظر میں تم نیک نہیں ہو، میں تم کو نیک نہیں معلوم گا جب تک کہ جو مال پسند ہے اس میں سے نکال کے خرچ کرو۔ پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تبھی میں بولوں گا تم نیک ہو۔ چاہے ساری دنیا تم کو نیک بولے، چاہے تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہو، جب تک جو چیز پسند ہے وہ مال خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک میں تم کو نیک نہیں مانوں گا۔ لن کا لفظ ہے، ہرگز نہیں مانوں گا، ہرگز تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں تو یہ مان کے چلنا ہے ہم محنت کے لیے آئے ہیں، ہمارا راستہ محنت کا راستہ ہے، ہمارا راستہ روزانہ اپنا دل توڑ لینے کا راستہ ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ آئینہ ہے، وہ آئینہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ روزانہ اپنے دل کے شیشوں کو چور کرنا ہے۔ یہ چیز گاڑی خریدنے کو جی چاہ رہا ہے، لگا دی روک، کیوں لے گا گاڑی؟ اتنے پیسے کی گاڑی ضروری ہے کیا؟ اتنا خرچ ضروری ہے کیا؟ ارے زید لیا، بکر لیا، حامد لیا، سب دوست لیے تو کیا ان کا دیکھا دیکھی خریدو گے؟ سالہ لے لیا، بہن میں لے لیا، اس لیے خریدو گے؟ تم کو اس لیول کی گاڑی کی ضرورت ہے کیا؟ پہلے یہ بولو تم کو گاڑی خریدنے کی ضرورت ہے کیا؟ 2 ویلر کی ضرورت ہے، 4 ویلر کی ضرورت ہے؟ 4 ویلر کی ضرورت ہے تو تمہاری کم سے کم ضرورت کیا ہے؟
یا کم سے کم اوسط قسم کی گاڑی کون سی ہے؟ نہیں پیسے ہیں نا میرے پاس، اس واسطے میں جو ہے مہنگی گاڑی لوں گا، کیوں میرے دوست کے پاس بھی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے تھوڑی چلے گا کام۔ جو ضرورتیں وہاں لگاؤ، ضرورتیں بہت پڑی ہوئی ہیں، پیسہ عیش کے لیے نہیں آیا ہے، شو پٹپ کے لیے نہیں آیا ہے، مستی کے لیے نہیں آیا ہے، فخر سے جینے کے لیے نہیں آیا ہے، شان دکھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پیسہ صرف وہی جائز ہے جو تمہاری اصلی ضرورت کے لیے ہے، اس سے زائد 1 روپیہ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے نہیں، وہ دوسروں کا ہے، تمہارا امتحان لینے کے لیے وہ پیسہ تمہارے پاس ہے۔ غلط فہمی ہو رہی، تم اس کو اپنا سمجھ رہے ہو، وہ پیسہ تم کو چیک کرنے کے لیے دیا گیا، جس کی ضرورت ہے اس تک پہنچا دو پیسہ، ورنہ ایسا نہیں کہ تم اللہ کے سگے ہے، دوسرا جو ہے سونتیلا ہے کیا؟ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سب کا حق ہے۔ کیا تم کو جتنا پیسہ ملا ہوا ہے تمہارے پڑوسی کو ملا ہوا ہے، تمہارے چچا زاد کو ملا ہوا ہے؟ تم کو زیادہ ملا ہوا ہے، ان کو کم ملا ہوا ہے، تو تم کوئی سگے نہیں، وہ کوئی سونتیلا نہیں، ان کے حصے کا پیسہ تمہارے پاس آیا ہے، لوٹانے کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجازت ہے، جس کے پاس جائز پیسہ ہے، عام آدمی کے مقابلے میں تھوڑی بہت وسعت کی اجازت ہے، لیکن اس کی حد ہے، اور جائز ہونا الگ ہے، پسندیدہ ہونا الگ ہے۔ جائز بول کے زیادہ کریں گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ طے کر کے چلنا ہے دوستو کہ روزانہ اپنے دل کو چرپٹے لگاتے ہوئے چلنے کا نام ہے دین۔ ہر دل کی تمنا پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ زمانہ اندھا ہو کے بھاگ رہا ہے لگژری لائف کی طرف، وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کا جواب دے سکوں گا میں اللہ کے پاس، یہ سوچتے ہوئے چلنا، یہ ہماری زندگی کا راستہ ہے، مجاہدہ۔ جو مشقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جنت کا سفر نہیں کر سکتا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں مشقت کے لیے، ہم عیش کے لیے پیدا نہیں ہوئے، عیش کی جگہ آخرت ہے، عیش کی جگہ دنیا نہیں ہے، دنیا جنت کی تیاری کی جگہ ہے، اللہ کے حکموں کی خاطر اپنے آپ کو تھکانے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے دین میں آگے بڑھنا ہے تو لڑنا ضروری ہے اپنے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کو رات دن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو اللہ پھس پھسا ہمیشہ نفس کے سامنے ڈھیلا پڑنے والا بننے سے بچائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اللہ بھی یہی بول رہے ہیں، میرے گھر کو آنا ہے تو ایسا تاروں میں سے چل کے آنا نہیں ہے، سب من پسند مل رہا ہے، سب مل رہا ہے، اس میں سے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ریڈ کارپٹ بچھا کے میں نے رکھا، اس کے اوپر نرم جو ہے کارپٹ پہ سے چل کے آؤ، پھولوں کی سیج پہ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ پتھروں پہ چل کے جانا ہے۔ وہ پتھر ہمیشہ سخت نہیں ہوتے، بعض وقت اللہ کروڑ پتی بناتے ہیں، کاریں بہاریں رہتی ہے، مگر جب دین پہ چلے گا تو وہی پتھر بن جاتی ہے۔ نعمتوں میں رہ کر بھی دین پہ چلنا، نعمتیں نکال دینا ضروری ہے زندگی میں سے، لیکن نعمتوں پہ رہتے ہوئے دین کی پابندی کرنے سے وہ پھول بھی پتھر بن جاتا ہے۔ راحتوں میں بھی اپنے آپ کو سخت جان بنانا پڑتا ہے۔ اسلام بالکل یہ نہیں کہتا کہ مسلمان دنیا میں مزہ ہی نہ دیکھیں، ہمیشہ روتے ہی رہیں، ہمیشہ بھکاری ہی رہیں، ان کے گھر میں ایک پیسہ نہ ہو، ان کے محلوں میں ایک گاڑی نہ ہو، ان کے پاس کوئی بلڈنگ نہ ہو، ایسا نہیں کہتا اسلام۔ پوری چیزیں رکھو لیکن اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ پوری چیزیں اس وقت تک رکھو جب تک وہ تمہارے دل پہ چھا نہ جائیں، تم کو اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، اور جہاں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کی مرضی کو لات مارو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔